جب آپ نے یہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، کھانا ہے، میں وہ رکھ کر جا رہا ہوں، لیکن پرندے جو ہے اس کھانے کو نوچ رہے ہیں، وہ میرے سر کے اوپر سے کھا رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں انگور جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں اور مشروب جو ہے تیار کر کے بادشاہ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ نے ان کا خواب سنا تو فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے لگے گا اور شام کا کھانا ہمارے پاس آئے گا، اس وقت میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگے حضور ابھی کیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اور کچھ وقت میرے پاس بیٹھو۔ یہ خواب جب انہوں نے تعبیر پوچھی تو اس وقت آپ کو 5 سال گزر چکے تھے جیل کے اندر، 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ شام کے وقت بتاؤں گا۔ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، آپ ان کو اللہ کی تبلیغ عطا فرماتے رہے، اللہ کی وحدت اور لا شریک ہونے کا بیان فرماتے رہے، ان کو ڈراتے رہے، کیونکہ آپ جان گئے تھے کہ ان کی تعبیر جو ہے، ان کے ساتھ جو ہونے والا معاملہ ہے وہ کیا ہے۔ اور زیادہ تنبیہ اس بندے کو کی جس نے کہا کہ میرے سر کے اوپر کھانا ہے اور پرندے نوچ رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ تو رب کے خوف سے ڈر اور اس کی عبادت کر، تیرے پاس اب زیادہ وقت نہیں۔ کھانا آیا، انہوں نے کہا حضور ہمارا خواب بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر کھانا تھا، روٹیاں تھی، پرندے نوچ رہے تھے، چند دن کے بعد بادشاہ جو ہے اس کو سولی پر چڑھا دے گا، اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اور جو کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے جوس جو ہے وہ بنا رہا تھا، مشروب تیار کر رہا تھا، اس کے لیے حکم فرمایا کہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو دوبارہ جو ہے اپنی ڈیوٹی پر تعینات ہو جائے گا، تجھے دوبارہ وہ تمہارا عہدہ مل جائے گا، تو بادشاہ کا خدمتگار بن جائے گا۔ جب آپ نے یہ تعبیر بتائی، وہ دونوں آگے سے مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں، تجھے چند دنوں کے بعد سزائے موت ہو جائے گی، سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ ہم نے یہ جو بات کہی ہے یہ اپنی طرف سے کہی، ہمیں کوئی خواب نہیں آیا۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا اگرچہ تم لوگوں نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہے، لیکن جو میری زبان سے نکل چکا ہے رب اس کو پورا فرمائے گا۔ اب یہ معاملہ ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں اللہ رب العزت ان الفاظ کو پورا فرماتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی 1-2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بے شمار مثالیں ہیں ویسے تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب گھر سے لے کر نکلنے لگے تو حضرت اماں ہاجرہ نے عرض کی کہ حضور آپ کہاں لے جا رہے ہیں اسماعیل کو، اور ساتھ جو یہ رسہ اور چھری کا کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں۔ دوست کون تھا؟ رب دوست تھا، اس کے بلاوے پر جا رہا ہوں۔ یہ رسی اور یہ چھری کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ کہیں جنگل کے اندر کوئی دمبا ہی نہ کرنا پڑ جائے۔ اب زبان سے لفظ، اللہ کی نبی کی زبان سے دمبے کا لفظ نکلا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جنت کے اندر چلے جاؤ، دمبے کو تیار کرو، اب ہم اسماعیل کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اب تقدیر بدل جائے گی، میرے نبی کی زبان سے لفظ نکل چکے، اب دمبا ہی کرے گی، دمبا ہی کرے گی۔ اسی طرح دمبا ہوا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر کے اندر موجود تھے، بات ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تو جانتی ہے اگر میں چاہوں یہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں یہ سب کے سب سونے کے بن جائیں، مدینہ کے جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن جائیں۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ وقت گزر گیا حضور کے ظاہری وصال کے بعد، پھر امریکہ کا
ایک صدر آیا، اس کا نام ابراہیم لنکن تھا. اس کا مطالعہ جو تھا اللہ کے نبیوں کے بارے میں بہت بڑا مطالعہ کرتا تھا، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتا تھا. جب اس نے یہ حدیث کو پڑھا تو اپنے لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد وہ سعودی عرب کے اندر آیا اور اس نے سعودیہ حکومت سے یہ مکہ کے جو پہاڑ تھے ان کا اس نے ٹھیکہ وغیرہ جو ہے وہ مکا لیا. اس نے کہا یہ پہاڑ میرے قبضے میں دے دو، جو مجھ سے چاہو کہ لے لو. لوگ پوچھنے لگے تو نے پتھر کے پہاڑوں کو کیا کرنا ہے؟ وہ آگے سے اپنے لوگوں کو جواب دینے لگا، تم نہیں جانتے میں نے اس نبی کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے جس کی زبان سے ابھی الفاظ نکلتے نہیں تھے، رات پورے اشکار لیتا تھا، اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں. تو اگر اس نے چاہا نہیں لیکن الفاظ نکل گئے تو رب نے پورے کر دیے. وہ مکے کے اندر آیا، اس نے پہاڑیوں کا مشاہدہ کیا اور مکے کی پہاڑیوں سے سونا آج تک برآمد ہو رہا ہے. ابھی تو یہ حضور نے چاہا نہیں، یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ سونے کے پہاڑ بن جائے. اگر چاہا نہیں تو یہ سونے کے بن گئے. اگر چاہ لیتے تو کائنات میں جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سب کے سب سونے کے. یہ ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا تم کہتے ہو کہ تم مذاق کر رہے ہو. اب اگرچہ تم نے مذاق کیا لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا. چند دنوں کے بعد فیصلہ ہوا، ایک کو پھانسی دی گئی، دوسرے کو رہا کیا گیا. جو بندہ رہا ہو رہا تھا آپ نے اس کو روکا، فرمایا کہ مجھے نہ بھول جانا، بادشاہ کے سامنے میری بات بھی کرنی. وہ چلا گیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ اسے شیطان نے بلا دیا. جو پیغام حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا وہ پیغام بھول گیا. حتیٰ کہ 7 سال گزر چکے تھے. 7 سال یعنی کہ یوسف علیہ السلام 12 سال جیل کے اندر رہے. 5 سال پہلے ان کے جانے کے بعد پھر 7 سال. 7 سال کے بعد یہ اللہ کی طرف سے معاملات ہو رہے تھے. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسے کہنا بھول گئے تھے. ایک روایت ہے، لیکن جو اعلیٰ روایت ہے، جو کبھی مضبوط روایت ہے، وہ یہی ہے کہ شیطان نے اس بندے کو بلا دیا تھا. بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ 7 موٹی گائیں اور 7 جو ہے پتلی گائیں، 7 موٹی گاؤں کو پتلی گائیں جو ہے وہ کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 جو ہے گوشی ہے وہ خشک ہے اور 7 جو ہے سرسبز ہے. خشک کے نزدیک سرسبز کرتے ہیں وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں، سرسبز جو ہوتے ہیں وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے اپنے تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا، جو بھی اس کے پاس لوگ تھے خواب بتانے والے تھے. سب نے کہا بادشاہ یہ تیرا ایک وسوسہ ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے تو یہ کسی اور کو بلائے گا اور ہماری جو مال کے اندر جگہ ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر جب اس بات کو اس بندے نے سنا جو ساکی تھا، بادشاہ تھا، اس کے ذہن کے اندر فوراً خیال آیا کہ میرا ایک صادق، میرا ایک صدیق، میرا ایک دوست جو جیل کے اندر میرا ساتھی تھا، اس کی زبان سے میرے لیے نفع کے الفاظ نکلے، آج میں اس جگہ پر پہنچایا. شاید وہ اس خواب کی تعبیر بھی جانتا ہو. اس نے فوراً بادشاہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں جیل خانے میں جانے کی تو ایک بندہ ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا دے، وہ سچا ہے، صدیق بھی ہے، صادق بھی ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھی چلے جاؤ. وہ آیا، آ کر عرض کرنے لگا، سلام عرض کیا، حضور میں بھول گیا، 7 سال گزر چکے تھے، حضور مجھے آپ کی یاد نہیں آئی، میں بھول گیا، لیکن آج وقت آیا ہے کہ خواب دیکھے بادشاہ نے، اس وقت مجھے آپ کی یاد آئی. یہ خواب ہے بادشاہ کو جو آیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. بیان کیا. آپ مجھے اس کی تعبیر ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا تعبیر ارشاد فرما دی. فرمایا کہ 7 سال جو ہے
وہ تمہاری فصلیں جو ہے وہ شاندار ہوں گی، اعلیٰ ہوں گی، اور تم ان 7 سالوں میں اپنی فصلوں کو محفوظ بھی کر لو گے۔ اور آگے جو 7 سال آنے والے ہیں، یہ فرمایا کہ جو 7 موٹی گائیں جو ہیں ان کے ساتھ ان 7 سالوں کو تشبیہ دی، اور آگے جو پتلی گائیں تھی فرمایا وہ 7 سال قید سالی کی ہوگی، وہ 7 روز تمہارے پاس سے ختم ہو گئے۔ جب اس نے یہ خواب کی تعبیر سنی تو وہ دوڑتا ہوا خوش ہو کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، خواب بیان کیا، اس کی تعبیر بیان کی۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہوا کہ وہ بندہ کون ہے جس نے اس خواب کی تعبیر بتائی ہے، اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ فوراً جو ساقی تھا پھر دوبارہ قید خانے کے اندر آیا، عرض کرنے لگا کہ حضور آپ کو بادشاہ جو ہے وہ بلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں ایسے نہیں جاؤں گا، بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دو کہ اسے کہو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا کیا حال ہے۔ کیوں یہ بات ارشاد فرمائی؟ تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ بے گناہ جس کو جیل کے اندر رکھا ہے یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی ہے، یوسف علیہ السلام ہے۔ جب وہ ساقی آیا اس نے آ کر عرض کی حضور بادشاہ وقت وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، ان عورتوں کو بلا کر میرے بارے میں پوچھو، کیا واقعی میں نے یہ خطا کیا جیسا انہوں نے مجھ پر بہتان لگایا؟ بادشاہ نے فوراً ان عورتوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد تمام عورتوں نے اقرار کیا کہ یوسف جو ہے وہ سچے ہیں، ہم نے زلیخا کے دھوکے میں آ کر یوسف پر الزام لگایا تھا، وہ سچے ہیں۔ اب زلیخا جو تھی وہ بھی خاموش ہو گئی، اس سے پوچھا عزیز مصر نے بتا اب تم کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں جھوٹی تھی، یوسف سچا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا اب یوسف کو ایسے نہیں لایا جائے گا، بلکہ بادشاہ کی طرح اس کا پروٹوکول جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اس کو لایا جائے میرے محل کے اندر۔ اور ساتھ اس نے ایک لشکر جماعت بھیجی، جو جس طرح بادشاہ کا استقبال ہوتا ہے اسی طرح یوسف علیہ السلام کا استقبال ہے۔